والزبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أن اشكروا لأزيدنكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہان بھی، اللہ تعالیٰ کا فرمایا لطف احسان اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جیسا کوئی ادر غلاموں غریب کے زبانہ نہ ہمارے لائق نہیں کہ کل میرا گانا، ہم تو ڈرتے ہیں کہ کہاں ہماری گندی مدی زبان اور کہاں ذکر مصطفیٰ۔ حضور کا نام لینے سے ہزار بار بھی اس کو اپن سے زبانوں کو لو ڈالیں تو پھر بھی ہماری زبان صلاح نہیں کہ ہم حضور کی مدد سرائے بیان کر سکیں۔ چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے تو آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب میں تجھے میری نعمتیں تم پہ عام ہو جائے، میرا فضل ہو جائے، میرا کرم ہو جائے تو پھر اس کا چرچا بھی کیا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اشکر لأزیدنکم، اللہ کہتا ہے تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ بولے ذرا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور ہمارا اللہ بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے اور بڑا جلال والا ہے، وہ تو پسند ہی نہیں کرتا کہ ہم مخلوق اس کی یاد رکھنا۔ ماں باپ بہن بھائی عزیز و قربا یار سجن میری بات میں رکھتے ہیں، پہلے وہ ہمارا رب رکھتا ہے، پہلے وہ ہمارا رب رکھتا ہے اور ہم نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اب وہ مولا کائنات حیدر قرار جن کے روح سے علم پھوٹتا تھا، یتفجر العلم من جوانبہ، فرمایا حضرت علی کے روح سے مراد ہے کہ جسم کے ہر عضو سے علم کی شعاع نکلتی تھی، وہ مولا علی علیہ السلام۔ اور کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی اتنا بڑا عالم صحابہ میں بھی نہیں جتنے بڑے عالم مولا علی تھے۔ صحابہ در والے ہیں، مولا علی در والے ہیں۔ کیا تھے بولے؟ گھر والے تھے۔ اور یہ بات حضرت مولا علی کو حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لمحوں کا لمحی جسموں کا جسمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے، دموں کا دمی اور ان کا خون میرا خون ہے۔ اور فرمایا ذکر علی میری عبادت، علی کا ذکر کرنا میری عبادت ہے۔ پھر بہت بڑی کثرت میں آقا نے بتائی کہ اگر مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو، تم نے فرق ممیز کرنا ہو، امتحان کرنا ہو کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ بڑا منافق ہے، تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اس بندے کے سامنے مولا علی کا نام لے، اگر اس کے چہرے پہ کچھ چڑچڑاپن آیا تو سمجھ لینا پتا منافق ہے، اور اگر مولا علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے تو سمجھنا پتا مومن ہے۔ کتنی پیاری بات میرے آقا علیہ السلام کیا کہ حضرت علی کون ہے؟ صحابہ نے ان کے یا رسول اللہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی جو عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہی وہ ہستی ہے آج لوگ جو گناہ کرنا بڑا عالم ہے، ہو سکتا ہے چتر زبان ہو، چہر زبان ہو، باتیں زیادہ کرتا ہو، اندر کا کچھ حال ہی نہ رہا ہو، اور دیر میں تضاد ہو، باہر بہت بڑا مجمع لگا ہو، اندر کی کہانی ختم ہو گئی ہو، تو مولا علی تو اندر سے بھی عالم، باہر سے بھی عالم، بے شمار لوگ کئی طرح کے باہر سے مولوی معلوم ہوتے ہیں، اندر شیطانیت بھری ہوئی ہے کھل کھل کے، اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اندر میں۔ اور یہ وہ ہے جن کے لیے حضور علیہ السلام کو باتیں آنا مدینہ تو ہے وہ علی کا بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر دعوے حکمت وہ علی کا بابا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ آج کا میرا جمعہ کا موضوع آپ کو یاد ہو جانا چاہیے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے آپ یاد کر کے جائیں گے۔ فرمایا 6 چیزوں کی کبھی شکایت نہ کرنا۔ پہلی چیز اپنی قسمت، کیا بولیں، کون
کون سی بولے؟ قسمت کا رونا دھونا کہ مجھے دیا کچھ نہیں، ہمارا حال کچھ نہیں، ہمیں دیا کیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ وہ قبلے چلے تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس کلمہ تو ہے نا، تیرے پاس میں حیران ہوتا ہوں وہ قوم جن کا نظریہ کو نہیں کہ آخرت کو نہیں، قبر کو نہیں، حشر کو نہیں، قرآن کو نہیں، کلمہ کو نہیں، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے اور ہم مسلمان ہو کے ہمارے راستے بھی بدل گئے، ہماری راہیں بھی ہموار اور پھر ہم ٹوٹ گئے، تو یہ ہمارے اپنے نصیب ہے۔ فرمایا کبھی بھی اپنی قسمت پہ شکوہ نہ کرنا۔ کچھ لوگ نہ کہتے ہیں ہاتھ آگے کرو، میں تمہیں تمہارے ہاتھ کی فائل بتاتا ہوں، فائل نکالتے ہیں، کیا کہتا ہے ہاتھ؟ بھائی تم کون ہوتا ہے نتیجے دیکھنے والا؟ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے قسمت اللہ نے ان کی بھی بنائی ہوئی ہے، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے قسمت اللہ نے ان کی بھی بنائی ہوتی ہے۔ اور قسمت کا ایک بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ کہتے ہیں نا ہڈ ہڈ بڑا عجیب پرندہ ہے، یہ حضرت سلیمان پیغمبر کے دور میں یہ پرندوں کی جب حاضری لگتی تو ہڈ ہڈ کو خاص اظہار کرتا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ کہہ ذرا، انہوں نے کہا تیری کوالٹی کیا، خاصیت کیا؟ اس نے کہا بڑی دور ہائٹ پہ میں پرواز کر رہا ہوں تو نیچے مجھے پانی نظر آ جاتا ہے، پانی کہاں ہے؟ تو کوا ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور اگر یہ اتنا انٹیلیجنٹ اتنا سیاح ہے تو پھر یہ جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ تو ہڈ ہڈ کہنے لگا جال میں جو میں پھنس جاتا ہوں یہ میری تقدیر ہے، یہ میری قسمت ہے۔ زندگی کے دنوں میں جب آتے ہیں ہیر پھیر مکڑی کے جال میں پھنس کر مر جاتے ہیں شیر۔ اور فرمایا وہ جو علم عقل نہیں کام آندے جب قسمت انسان دی ہار جاوے، خیر پاندا نہیں اس نے جگ سارا، پاوے لگ سمندر ہو پار جاوے، پر پاڑا یاد کملی والڑے دا جڑا ڈبیا نو بھی تار جاوے۔ اور قسمت کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ کہتے ہیں کہ شخص تھا، اس نے اللہ سے ضد لگا لی، نعوذ باللہ، وہ کہنے لگا قسمت ہے ہی نہیں، مقدر ہوتا ہی نہیں، میں نہ کھاؤں تو کون کھلائے گا، میں نہ پیوں تو کون پیے گا۔ اس نے ایسی ضد لگائی کہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں اس نے شیخ سعدی فرماتے غار دیکھا اور غار میں جا کے چھپ گیا، وہاں جا کے پڑا رہا، جب بے ہوش ہوا تو قافلہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھے بندہ زندہ لگتا ہے، انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے بھوک سے مر گیا ہو۔ لوگوں نے اس کو ہلایا جلایا تو معلوم ہوا کہ بندہ زندہ ہے، ہو سکتا ہے بھوک سے مر گیا ہو۔ انہوں نے اس کا منہ کھولنا چاہا تو وہ نہ منہ اس نے بند کر دیا زبردستی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا ان کے منہ میں کوئی نرم غذا ڈالو، حلوہ وغیرہ۔ انہوں نے جب چمچ سے اندر ڈیلا نا تو ہوش آئی، آنکھیں کھول کے کہنے لگا واقعی جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ بولنے ذرا جو قسمت میں ہوتا ہے وہ۔ اور بھائی تو جو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ انصاری کے پاس جائیں، آپ اس کو کہیں گے ہمیں سچے موتی دیں، کیا کریں؟ وہ کہیں گے حضرت یہ تو بڑے مہنگے اور بڑے نایاب ہیں اور کہیں کہیں سے ملتے ہیں۔ تو ہاتھ سے ایک پرندہ ہے وہ تو کھاتا ہی موتی ہے، تو اللہ آصف بھائی کہاں سے اللہ دے رہا ہے اس کو؟ اللہ۔ اور میں ایک دن ایک بات پڑھ رہا تھا کہ ایک جانور ہے وہ رہتا ہی آگ میں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اوڑھنا، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کی درویشی، اس کا گھر اور اس کا سارا نظام آگ میں ہے۔ اور ایک اور پرندہ ہے جیسے مچھلی ہے، یہ پانی کے بغیر نہیں رہتی، آپ اور میں منہ بند کرے آکسیجن کے بغیر کتنی دیر تو پانی میں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جانور ہے اور وہ ہاتھی کو بھی اٹھا لیتا ہے جی، کوئی محمد روحی جو ہے اس کا نام سی مرغ آیا کتابوں میں کہ وہ ہاتھی کو بھی اچک لیتا ہے، تو کتنی طاقت والا ہے، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ کبھی بھی اپنے شکایت نہ کریں اپنی قسمت کی کہ میری قسمت یہ ہے، ہر وقت کہا کریں شکر ہے الحمدللہ۔ سب بولیں ذرا شکر ہے۔ اگر یہ آپ اور میں یہ وتیرہ بنا لیں شکر ہے الحمدللہ، پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ إِنِ اشْكُرْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ پھر زیادہ دے گا، تم شکر کرو گے اللہ پھر زیادہ دے گا۔ اور یقین کریں، میں اگلے دن ایک حافظ صاحب کو دیکھ رہا تھا، بڑے پیارے ماشاءاللہ، تو یہ انگوٹھا نہیں تھا ان کا ہاتھ کا، تو وہ بار بار نا اس کو چھپا رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، اللہ نہ کرے کسی کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے پھر کہتے ہیں نا خوبصورت نہیں لگتا،
تو شکر کریں اللہ تعالیٰ. اللہ اس لیے قرآن میں کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر مجھے تلاش کر، اپنے اندر مجھے تلاش کر. آپ کا دانت ضائع ہو جائے نا تو جو میرے اللہ نے دانت دیا ہے جتنا مرضی مہنگا دانت لگائیں اس جیسا دانت نہیں ہے، وہ مصنوعی ہے نا. ناک، کان، ہاتھ، پاؤں اور یہ خاص کر کے زبان جو میرے رب نے عطا کی ہوئی ہے. اور پھر کبھی بھی اپنی قسمت کا رونا نہ روئیں. ہمیں تو قسمت کا رونا رونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو حضور کے غلام ہیں. کس کے غلام ہیں بولیں؟ سب بولیں ذرا، حضور کے غلام ہیں. فضل رب العلا، اور سب بولیں ذرا، اور کیا چاہیے. اور پھر یقین کریں قرآن ہمارے پاس، نماز ہمارے پاس، کلمہ ہمارے پاس، اور آمنہ کے لال جا رسول سبحان اللہ کہہ ذرا. اور اتنے لوگ پریشان ڈسہارٹ، پتہ نہیں مر گئے جی، مر گئے ہر ویلے مر گئے. اللہ کہتا ہے کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فرمایا کبھی بھی اپنی قسمت کا رونا، بولے ذرا، کبھی بھی اپنی قسمت کا رونا نہ روئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ دلال یا رسول عطا فرمایا ہے. تو پھر اید کیا کرنا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا مجھا دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے، گچھڑے انگورا دے بڑیا تیرے واسطے، کی رب کیتا پیدا تیرے واسطے، آمنہ دے لال کے رسول تیرے واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے سونا رسول عطا فرمایا ہے. اس واسطے اللہ کہہ رہے فابی آئی کی آلائی ربکما تکذبان. اور کہنا ذرا فضل رب العلا. اور فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کبھی بھی اپنی قسمت پہ شکوہ نہ کریں. اور دوسری چیز، اور میں نے یہ حضرت علی کی اس بات کو بار بار پڑھا، یقین کریں بار بار پڑھا میں نے. اور دوسرا فرمایا کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی بیان نہ کرنا. اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی، میری بہن ایسی ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرے چچے ایسے ہیں، میرے بابے ایسے ہیں. اگر ہم بچوں کے ذہن میں یہ ڈالیں گے تو کون سا بچہ جو اپنی پھوپھو کی عزت کرے گا؟ ہے کوئی اپنے چچا جی کی عزت کرے گا کوئی؟ اور وہ عورت سب سے بری فوے پٹن اور سب سے بڑی فتنہ پرور ہے جو کہے جی تسی اپنے کرو، تو کوئی چاچا نہیں، تو کوئی اولاد کیسے پھر تسلیم کرے گی کہ ہمارا کوئی چاچا بھی ہے؟ خود میں نے عورتوں کو کہا دیکھا تسی اپنا کرو، ہاں تو کوئی چاچا نہیں، تو کوئی بھی کیوں نہیں؟ یہ اللہ نے رشتے بنائے ہوئے ہیں. بولے ذرا، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا ان کیدکن عظیم، سب سے بڑا مکر عورت کا مکر ہے. کس کا مکر ہے؟ عورت کا مکر ہے بھائی. یہ جھوٹی بھی سچی اور یہ سچی بھی جھوٹی، عجیب منطق ہے اس کی. اور قرآن کریم کھول کے دیکھیں تو قرآن کریم کہتا ہے شیطان کا مکر ضعیف ہے. کیا ہے بولیں؟ کمزور مکر ہے شیطان کا. ساری دنیا تباہ و برباد کر ڈالی، لیکن جب عورتوں کی باری آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا او ان کیدکن عظیم، ان کا مکر سب سے بڑا مکر ہے. آؤ سونا مولا کائنات حضرت علی فرما دے چھ عزیزہ میں شکوا کرے نکلنا پہلی چیز اپنی قسمت، کدے قسمت رونا نہ رویا دے، کدے قسمت رونا نہ رویا دے. فرمایا دوسری چیز اپنی اولاد سامنے اپنے وڈیریا دی کدے برائی بیان نہ کرے، اپنی بہن اپنے بھائی اپنے عزیزوں والیاں کدے خامیاں بیان نہ کرے. اور تیسری چیز فرمایا ماں باپ اور استاد کی کبھی بھول کے بھی برائی بیان نہ کرنا. بیٹا ذرا یعقوب صاحب نو بلا کے لے جڑے سن چلانے کبھی بھی کدی شکایت بولو ماں باپ تے استاد محترم کہنے نا شیخ صاحب یہ لہرما یا ایک اور خلیفہ ہارون رشید نے کیا جی
کسی نے کیا بادشاہ تیری بڑی شان ہے؟ انہوں نے کہا میری بھی شان ہوے گی، پر ویکو میرے دونوں صاحبزادے نا اپنے استاد دیاں جتیاں اٹھا کے آ رہے، اپنے استاد دیاں جتیاں اٹھا کے آ رہے۔ تے آج جڑے استاداں دے بے ادب نے نا انہوں بھی کدے منزل تے پہنچے نہیں، وہ سٹرائکاں کر دے، ہڑتالاں کر دے، جو بھی کر دے، اور جڑے با ادب سٹوڈنٹ نے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بڑے رنگ لائے، بولو سبحان اللہ، انہوں نے اللہ نے بڑے رنگ لائے جڑے با ادب سٹوڈنٹ نے۔ تے بے ادباں نوں فرمایا کبھی بھول کے بھی اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کرام کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ کہتے ہیں نا وڈیرا سا صحابی تھا اور اس کے بیٹے نے نا اپنے باپ کی شکایت حضور کی بارگاہ میں لگائی۔ کہاں بولے؟ کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا ابا میرا مال کھا جاتا ہے، پیسے ضائع کر دیتا ہے، میں کما کے لاتا ہوں یہ پیسے ضائع کر دیتا ہے، باپ کے لیے کہہ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ کو ذرا حاضر کرو، باپ کو۔ اور باپ نے جب سنا نا کہ حضور بلا رہے ہیں، بیٹے نے شکایت کی ہے، تو پھر آپ سنائیں پھر باپ کے کیا بیتی ہوگی اس کے، بس اب تھوڑا سا صحیح کرے ذرا، کیا بیتی ہوگی باپ کے ذہن میں۔ باپ نے نا اپنے دل میں ایک عجیب قسم کے شعر بڑے کہ لگا جب تو چھوٹا تھا تو میں تیرا خیال کرتا رہا، تجھے کانٹوں پہ اٹھاتا رہا، تیری ہر ضرورت پوری کرتا رہا، تجھے بیمار ہو جاتا تو میں پریشان ہو جاتا تھا، اور تم کبھی بیمار ہو جاتا تو میں یہ سوچتا کہ تو کہیں مر نہ جائے، ساری زندگی میں تیرے لیے کرتا رہا، اور اب میں وڈیرا ہو گیا اور میری شکایت حضور سے کر رہا ہے۔ ابھی وہ شکایت کر رہا تھا کہ حضرت جبریل بھی آ گئے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جی یہ جو بوڑھا جب باپ آ رہا ہے نا بابا، اس کے دل میں ایک بڑا دکھ ہے۔ کیا ہے بولے؟ اس کے دل میں ایک بڑا دکھ ہے، اس کو کہیں یہ دکھ باہر نکالو۔ تو بابا رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی آپ کو بڑا مانتے تھے، تم تو اندر کی باتیں بھی جانتے ہو۔ اب حضور نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ تیرے لوگ کہتے ہیں نبی کبھی دل کی بات کرو، کیا کرو بولے؟ تے دل نہیں کنوں سنائی ہون کو سن دے کیوں جی بھائی تلواڑے والے ہو سن رہا کوئی؟ یقین کرو ہون کوئی نہیں سن رہا۔ آج مر کے دیکھ لو کہ جن کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے رہے، جن کے لیے مرے تھے وہ۔ میں راول پنڈی میں گیا، حضرت جی کو جنازہ تھا، تو جنازے پہ نا جو پکا اس کا دوست ہے نا ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، ساری زندگی جس پہ بڑی امیدیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، اور جن پہ امیدیں نہیں ہوتی وہ آ جاتے ہیں۔ آپ کا یہ میرا اور آپ کا یہ تجربہ ہوگا، اوکھا وقت آئے نا تو بندے کو چند دوست یاد آتے ہیں جو اپنے بڑے راز دان سمجھتا ہے، بڑے قریبی، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ نہیں پہنچتے نہ شادی پہ، نہ خوشی پہ، نہ غمی پہ، اور جن کو تو ذہن میں نہیں ہوتا، پرواہ میں نہیں ہوتے، وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بولے ذرا، وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جن کے لیے وہ ساری زندگی مرتا رہا، پاپڑ بیچتا رہا، اور جنازہ ہو گیا تو وہ وضو کر رہا تھا، کہتا میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو جن کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے رہے، جن کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے رہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ اپنا دکھڑا سنا، اور جو ہی وہ اپنا دکھڑا اندر کا سنا رہا تھا نا، یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں اس سے پیار کرتا رہا، یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مجھے تمہارے پاس لے آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی چشمان مبارک سے اتھرو جاری ہوئے۔ آج کوئی کسی کی کہانی نہیں سنتا، وہ پیر بھی نہیں سنتے یار، صحیح خیال ہے، پیر بھی نہیں سنتے، وہ بھی پروفیشنل ہو گئے ہیں، پروفیشنل ہو گئے ہیں پیر بھی، پروفیشنل ہو گئے پیر بھی، پروفیشنل، پیسے کی یاری یہ ساری، مولوی بھی پروفیشنل ہو گئے، نعت خواں بھی پروفیشنل ہو گئے، مادیت کا دور آ گیا، تباہی ہو گئی دین کی، مذہب کی، اسلام کی، قرآن کی، کہاں سے جا کے ڈھونڈے۔ مجھے ایک آرمی کا بندہ کہنے لگا حضرت جی میں بیعت ہوا ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا میں، یہ کتنے لوگ پینڈنگ میں چھوڑے ہوئے ہیں میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بیعت ہونا ہے، تو میں نے کہا ابھی رکیں تھوڑا سا، سبحان اللہ کہہ رہا ابھی تھوڑا سا رکے۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے دن جب حضرت نے مجھے بیعت کیا نا تو ان کا انداز کچھ اور تھا، بڑے مجھے اسباق پڑھائے، وظائف دیے، کہتے دوسری یہ آرمی کا افسر مجھے بتا رہا ہے، اور جب میں دوسری مرتبہ گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں حضرت نہیں ملنا چاہتے، وہ آرام فرما رہے۔ کہتے میں دوسری مرتبہ پھر گیا تو حضرت پھر نہ آئے، تیسری مرتبہ پھر گیا تو پھر نہ آئے۔ اب بتاؤ کس کو ٹکڑے بتائے بتا، بولیں ذرا۔ اور کچھ مرید ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف لینے والے نہیں ہوتے، کیا خیال ہے، ان کو چاہیے کہ دے بھی، سبحان اللہ کہہ ذرا،
کہتے ہیں علامہ اقبال کے پاس ایک پیر حاضر ہوئے اس ویلے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں ایک مرید صاحب کو پتہ چلا میرے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ دوڑ کے حاضر ہوا کہ رویا حضور بیٹی کی شادی ہے، مقروض بھی ہوں، 100 روپے کا مقروض ہوں۔ اس ویلے 100 روپیہ بہت زیادہ ہوتا تھا، 100 روپے کا مقروض ہوں۔ بڑی توجہ، میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ رویا نا تو جاتے پیر صاحب کو 10 روپیے دے گیا۔ وہ کتنے؟ اس ویلے کے 10 روپیے ایسے تھے جیسے آج 10,000 روپیے، یہ اس سے بھی زیادہ، ایسے لگا لے جیسے آج کا 50,000 روپیہ ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے لبے بام مسکرائے۔ تو پیر صاحب نے کہا حضور تم مسکرائے کیوں؟ فرمایا مسکرائے اس لیے ہوں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تمہاری دعا، محبت سے بولے تھا، تمہاری دعا بھی کیا مطلب ہے؟ فرمایا پہلے وہ 100 کا مقروض تھا، اب تمہاری دعا رنگ لائی، اب 110 کا مقروض ہو گیا ہے۔ تو کچھ پیر جو ہے نا ان کو چاہیے کہ کوئی مریدوں کا خیال رکھے، کچھ دے بھی نا۔ کہتے ہیں نا ایک بات لکھی ہوئی ہے کہیں کہ کوئی پیر صاحب نے ڈوب رہے تھے پانی میں، تو ساتھ میں ایک بندہ آیا تو اس نے کہا حضور لیجیے ہاتھ، حضور دیجیے ہاتھ، تو وہ دیجیے کہ عادی نہیں تھے اور پیچھے ہوئے۔ ساتھ میں کوئی حضرت صاحب جیسے کوئی نیک آدمی، تو اس نے کہا دیجیے کہ عادی نہیں ہے یہ، ان کو کہے لیجیے ہاتھ اور پھر یہ باہر آ جائیں گے۔ اور میرے آقا ہر بندے کا ٹکڑا سنتے تھے، میرے آقا ہر بندے کا، وہ دکھڑا کیا سنے گا؟ بڑی توجہ، وہ دکھڑا کیا سنے گا جو آپ کو ٹائم نہیں دے رہا؟ وہ دکھڑا کیا سنے گا جو آپ کو ٹائم نہیں دے رہا؟ جو تمہیں کہے کہ میری ڈائری پہ ٹائم نہیں ہے، پیر صاحب کہے جی اگلے سال آنا، اور دوسرے دن کسی بڑے فنکشن میں پیر صاحب حاضر ہوئے ہوں، وہ تیرا میرا دکھڑا کیا سنیں گے؟ حضور کو سناؤ دکھڑا، اپنے اللہ کو سناؤ۔ میں بڑی توجہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو حضور جب اس بابے کی باتیں سنتے رہے نا، محبت سے بولے ذرا بات سب سے، میں نا یہ اردو میں واز بڑا ایزی ہے، اولی جی بولو حضرت، لیکن یہ چند لوگ وہ بھی آئے ہوتے ہیں جو کہتے تھے شور لگا کے سنائیں، کیوں جی؟ تو پھر وہ میری مجبوری ہوتی ہے تھوڑا سا ذرا بات سب ذرا تھوڑا سا صحیح کرنا، تو میں تھوڑا سا قرآن پڑھوں، یہ نوجوان راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ ذرا اللہ اکبر کبھی نے فرمایا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ حضرت جی کا ترجمہ ہی بن ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، ان تسی بھی بولو تھوڑا ذرا، وہ نبیوں میں رحمت سب لے آؤ، رکا جڑا جے کو لے آؤ، اب ٹائم تھوڑے رہ گئے، ٹائم تھوڑے رہ گئے، انہیں کہا انتظار کیتا کرے کسی دا۔ سبحان اللہ کو آؤ اللہ اکبر کبیرہ، مولا کائنات حیدر قرار فرمانے لوگوں، چھیڑا نیتا بھی کرے شکایت نہ کرنا، اپنی قسمت نہ کرے شکوا نہیں کرنا۔ دوسرا فرمایا اپنے اولاد کے سامنے اپنے چاچے دادے مامیاں نو کدے خامیاں بیان نہیں کرنیاں۔ تیسری فرمایا کدے بھول کے بھی اپنے ماں باپ دے بھی استاد کی شکایت نہ کرنا۔ پھر فرمایا اپنے مخلص دوست دی غیر مجبوری کے اندر اپنے دوست کی خامیاں بیان نہ کرنا، کدے شکایت بیان نہ کرنا۔ چوتھا پنجواں چوتھا فرمایا گھر نکائی ہوئے اپنے ہوئے وہی تنگی نہ کرے، وہی تنگی نہ کرے، شکوا دے شکایت نہ کرنا۔ فرمایا چلو تیرے میرے گھر مہمان آ جاون، مہمان کھانا کھا کے واپس چلا جائے، کدے نہ دی شکایت نہ کرنا۔ پہلی چیز فرمایا اپنی قسمت دا، کیڑی بولو؟ اپنی قسمت دا کدے شکوا، اپنے ماں پیو دا تے استاداں دا کدے شکوا نہیں کرنا، تے اپنے دوستاں دا، اپنے تے لیاؤ پرچی لیاؤ، بیان تھوڑا نہ کرنا، 5 منٹ دے دعا تو پہلے کر لو۔
سبحان اللہ کہیں ذرا بھئی ہمارے ساتھ ہی قبرستان ہے کرم آباد کا، تو خاص کر کے مسافرین کے لیے نہیں، یہ جو گرد و نما سے لوگ آتے ہیں مختلف گاؤں سے، ان کے لیے بھی یہ خاص کر کے اعلان نہیں ہے، اعلان خاص کر کے اہل محلہ کے لیے۔ کس کے لیے بولیں؟ اہل محلہ کے لیے ہے کہ قبرستان میں یہ ساتھ میں ٹون بن رہا ہے نا، تو پانی جو ہے نا قبرستان کی طرف جاتا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ علی بھائی صاحب نے بھی تعاون کیا ہے، ججوید بھٹا صاحب نے بھی، اور بھی کسی کا نام پتہ نہیں کو لے رہے تھے، کو پرچی میں لکھا ہوا ہے، ادھر دے کر سب میں ایڈی بڑی لسٹ بناوا انشاءاللہ ساری مٹی پہ ہے۔ سبحان اللہ کو اے میرے کو لائن دے دیوانے بیٹھے تھے کلا کلا جگہ اگلے مدرسے میں دے چھڑی ہے، اور سبحان اللہ کو ذرا اسی سبحان اللہ نہیں کہندے انہاں کلا کلا جگہ مسجد مدرسے دے چھڑی۔ سبحان اللہ جی، ایک بندہ کہنے ایک بندے نے قبرستان دی جگہ دیتی اگلے دن قلعہ ایک، میں بڑے کام کردا جے سبحان اللہ کو ذرا، اور نائی اپنا سر آپ نہیں مون سکدا، کسی ویلے نائی دیاں مچھاں ودیاں ہونیاں، سر ودیا ہونا ساری دنیا نوں مندا ہو۔ مینوں ویکھو کہ میں رکشیاں تے آنا، میں کھوتے ریڑیاں تے آنا، میں کرائے تے گھر تے رہنا، میں 10-12 مسجداں بنوائیاں، 3-4 جنازہ گاہ بنوائے سبحان اللہ، ٹوٹا پجا چھکڑا مولوی میں، اور کام ویکھی دا بندے دیاں گلاں نہیں ویکھی دیاں سبحان اللہ کا ذرا۔ تے ماشاءاللہ اے نا بڑا ضروری کام نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی نا، میں چلو اے موضوع پھر اگلے جمعے بیان کر لیں گے۔ محمد فیاض ولد رحمت انہوں نے 22,000 روپیہ دیتا ہے مٹی واسطے، الحاج محمد جوید بھٹا صاحب انہوں نے 50,000 روپیہ، محمد یعقوب بٹ صاحب نے 10,000 روپیہ، حاجی عبدالوحید مہر صاحب نے 60,000 روپیہ مٹی واسطے دیتا ہے۔ پینسل جو کر سکتے تے جڑے مقامی لوگ نے نا، مقامی لوگ خاص کر کے، یا باہروں میں کوئی چاہتا ہے تو وہ نہ لکھاؤ مینوں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ قبرستان دے واسطے مٹی واسطے نالے دا پانی سارا قبرستان مستری جوید صاحب کا 2,000 یہ جو جنت البقیع ہے نا، جنت البقیع سبحان اللہ کہہ ذرا، یہ میں لسٹ لکھ رہا ہوں، میں جن کو بندوں کو میں نام لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، کچھ بندوں کے وہ بندے انشاءاللہ مٹی ڈلوائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سرفراز صاحب کتنے ہی ہے؟ لکھ لو سرفراز صاحب کتنا ہے سرفراز کا؟ گل سنو، اس طرح نہیں ہونا، یہ تمہیں برائے مہربانی آپ نام لازمی دسیا جی، کیونکہ وہ اندراج کرنا جا بہت ضروری ہے۔ اور کچھ نا نام لگوا دیں کہ بعد میں مٹی ڈلوا دیں گے۔ اور سنیں یہ ڈاکٹر ظفر صاحب کے کتنے دی؟ جی ساتھی ظفر صاحب 5,000 روپے جانور چرانے ہیں، تو حضور نے فرمایا کوئی ہے جو جنت البقیع کی جگہ خریدے؟ ہے کوئی؟ یہ دیکھیں نا مسجد جی ٹی روڈ پہ مولانا ظفر علی خان کی کس کی بنے؟ مولانا چلے گئے ہیں، ان کا نام کا کالج بھی ہے، ہومیوپیتھک کالج بھی ہے، ڈگری کالج بھی ہے، مولانا ظفر علی خان چوک بھی ہے، سارے فاتحہ سارے ٹھیک ہے 1.5 سال ہو گئے۔ لاہور میں بھی ان کے نام کا ایک سسٹم ہے، سیالکوٹ میں اگلے دن نرسری لگی ہے، سرکاری سسٹم کی افتتاح میرے سے کروایا انہوں نے، تو لیکن سب سے بڑا اجر مولانا یہ ہے، اور یہ قبرستان کی جگہ بھی ان کے آباء و اجداد نے دی ہوئی ہے سبحان اللہ کہہ رہا، اور یہ قیامت تک اجر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھے جا کے نے تو زمین ساری کا سودا کیا انہوں نے، حضرت عثمان نے ساری زمین کا سودا، تو ان کے لگے زمین کو دیکھا نہیں، بلے کو دیکھا نہیں، انہوں نے کہا میرے حضور نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میرے آقا نے کہا ہے کہ ساری زمین، اب اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولے؟ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع، ارض البقیع کو کیا کہتے ہیں؟ اور بیر روما خریدا حضرت عثمان غنی نے، مسجد چھوٹی تھی نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی توسیع کے لیے ہے کوئی دے، تو حضرت عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ ہم اس جگہ کو اور وسیع کر لیتے ہیں، ہم اس جگہ کو اور
اور آپ نے بابا دستاریدی کا نام سنا ہے؟ اور میں ملا بھی ہوں اس بابے کو. مجھے بادشاہوں سے اتنا مزہ نہیں آتا ملنے کا. ہمیں کون سا مشکل ہے بادشاہوں کو ملنا، مولویوں کو؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں. ہم نبی کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ہم نے کیا کرنا بادشاہوں کو؟ ہم تو کسی فقیر کو مانیں. سبحان اللہ کہہ رہا. اور جتنا مزہ مجھے بابا دستاریدی کو ملنے میں آیا، یقین کرے میں زندگی میں ہم لوگوں کے سامنے نہیں روتے. میں روؤں تو بڑے ڈرامے کروں، میرے بندے بھی بڑھ جائیں گے جمعے میں. ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے رومال کو نا کوئی لگائی ہوتی ہے چیز، میں سچی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے مولوی صاحب تمہیں بندے ٹھگنے نہیں آتے. تو میں نے کہا بندوں کو کیسے ٹھگتے ہیں؟ اس نے کہا میں جب تقریر کی لے میں جاتا ہوں تو میں ایسے ایسے رومال کرتا ہوں، اور رومال میں نے کچھ لگایا ہوتا ہے. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا سوشل میڈیا کا دور ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، وہ سن لیں گے مولوی صاحب کو. اور کہتے ہیں میں یوں کر کے رومال لگاتا ہوں، میری آنکھوں سے چھم چھم اترو آتے ہیں اور پھر لوگ رونے لگ پڑتے ہیں. مجھے ڈرامہ نہیں آتا. میرے فن کو عمر اتنی تو ادا کر میرے خالق کہ میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. اندر کا جو خلوص ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا ہوتا ہے. بولے یہ سب سے بڑا ہوتا ہے. میں نے ایک کہانی پڑھی تھی بڑی توجہ اسکول میں نے بادشاہ کی کہ وہ نہ ہار گیا جنگ کرتے کرتے ہار گیا. تو آخر کار وہ غار میں چھپ گیا. کہاں بولے؟ تو اس نے وہاں چیونٹی دیکھی. کیا دیکھا؟ وہ دانا لے کے چڑھتی ہے. ہی فیل ڈاؤن مینی ٹائم. بڑی مرتبہ نیچے گری، سامی والی اوپر چڑھ گئی. وہ کتنی مرتبہ؟ تو بادشاہ دیکھتا رہا. The king learned the lesson. بادشاہ نے سبق سیکھا چیونٹی سے. کہنے لگا یہ چیونٹی ہو گئی، ہمت نہیں آ رہی. یہ ریڈو مرتبہ گری، سامی مرتبہ گول جت گئی ہے، تو میں تو ایک انسان ہوں. رایا بھی ہے، فوج بھی ہے. اس نے کیا کیا؟ He collected the army. اپنی فوج اکٹھی کی and fought with the English bravery and won the battle. اور پھر اس نے جنگ جیت لی تھی. اس نے جنگ. تم کیا نہیں کر سکتے؟ تم سب کچھ کر سکتے ہو. طارق بن زیاد نے کہا تھا نا دریا پار بار کر کے کہ اندلس جب فتح ہوا تو انہوں نے کہا، اٹھ کے کھڑے ہوئے کمانڈر جرنیل اٹھ کے کھڑا ہوا. ہمارے بھی نئے جرنیل آئے، دعا کریں پاکستان کے لیے سب اچھا ہو. سبحان اللہ کہہ رہے. ہمارے بھی نئے جرنیل آئے، دعا کریں پاکستان کی سرحدوں کی اللہ حفاظت کرے. جرنیل اٹھ کے کھڑا ہوا. جرنیل طارق بن زیاد اٹھ کے کھڑے ہوئے. کہنے لگے the burn the boats, the order of the day. کشتیاں چلا دو. آج کا حکم ہے. تو سپاہیوں میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے. ہٹتا شکار حضور واپس کیسے جائیں گے؟ فرمایا ہر ملک ہی ہمارا ملک ہے. ہم واپس آنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ملک کو فتح کرنے کے لیے آئے. ٹارگٹ ہو کہتے ہیں نا، ٹارگٹ. ایک ٹارگٹ بنائیں انشاءاللہ. گاؤں کے آگے، محلوں کے آگے کوئی کام مشکل نہیں رہتا. بچی کی شادی کرنی ہو، غریب کی مدد کرنی ہو، بیوہ کا گھر بنانا. پچھلے اس رمضان میں ہم نے ایک بیوہ کا گھر بنایا ہے. میری مسجد کی انتظامیہ نے تعاون کی ہے. یہ بھائی آپ سب میرے ساتھ گئے تھے. بڑی توجہ ہے ذرا. آپ کیا کچھ نہیں بندہ کر سکتا. میں آخری بات کو ختم کر رہا ہوں. بندے رل مل کے کیا نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ کہہ ذرا. مدرسے بنا سکتے ہیں، مسجدیں بنا سکتے ہیں، ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، غریب مسکین علماء راستے بنوا سکتے ہیں، سڑکیں بنوا سکتے ہیں. بندے کیا کچھ نہیں کر سکتے. اور بندوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے. بندوں کو تو اللہ نے بنایا اس لیے ہے، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے بہت ہیں، دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو کام ہوتے ہیں رفائی کام، وہ بابا دستاریدی پتہ ہے آپ کو؟ پہلے اس نے ٹوپی لے کے اسکولوں میں گیا، کالجوں میں گیا، یونیورسٹیوں میں گیا، تو ربا سے چندے لیے. پھر آج بابا ایدی اب دستاریدی فوت بھی ہو گیا. کتنے روئے اس کے نام پہ جی. اب دستاریدی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ. اس طرح جو لوگ اوروں کے لیے پیار کا جذبہ رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ٹوٹ کر بکھرا کرتے، بولے ذرا، وہ کبھی بھی ٹوٹ کے بکھرا کرتے نہیں. تو آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ تقسیم کھا لیا ہم نے، ایک شانہ بکری کا ہے. فرمایا جو دے دیا ہے وہ باقی ہے، اور جو گھر میں رہ گیا ہے یہ فانی ہے. جو گھر میں رہ گیا ہے یہ. اگلے دن قبرستان کی جگہ تھی، جیسے یہ میرے بھائی نے ایک قلعہ جگہ، ایک 8 کنال جگہ دی ہے. ایک بندہ نے ادھر سمڑیال میں ایک بیک ورڈ علاقے میں قبرستان نہیں تھا، تو ایک بندے نے نا ایک 8 کنال جگہ دی. سبحان اللہ کہہ رہا. میں جھوٹ بول رہا ہوں نبی کے ممبر پہ؟ سبحان اللہ کہہ. ساتھ میں ایک بندہ نا کنجوس ٹیپ بار بار کان وچ کے ہوں کروڑاں دی ہو گئی ہے. ہوں
میں کہ جڑے بابے دادے قبراں وچ لیٹے بھی کروڑ کھڑیا کسے نال میں دس نہ جیبا بھر کے کو گیا ہوئے ایک دس نہ کوئی جیبا بھر کے قبر وچ کو گیا ہوئے خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دے وہاں جدو جمعہ سے کی لے کے آئے جدو جمعہ سے کی لے کے آئے خالی ہاتھ آیا سے نا کہ ہون جولیاں بھر کے جا رہے ہیں سبحان اللہ کہہ ذرا اور آخری بات 3 دوست بندے کے کتنے بولے ایک دوست وہ ہے جو کہتا ہے مولوی صاحب تو بیمار ہو جاؤ گے میں میڈیسن لوں گا مولوی صاحب آپ کو قرضہ چاہیے ہم قرض دیں گے مولوی صاحب آپ کے حالات تنگ ہیں ہم بہت مثال ہم تعاون کریں گے مولوی صاحب آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو ہم ہیلپ کریں گے یہ دنیا داری کا سسٹم ہے اور کچھ دوست وہ ہیں کہتے مولوی صاحب تم مر جاؤ گے نا تو پھر کفن لائیں گے چارپائی لائیں گے لوگوں کو دعوت دیں گے اناؤنسمنٹ ہوگی جنازہ ہوگا کفن دفن ہوگا 2 دوست یہ ہیں جو دنیا میں رہ گئے تیسرا دوست کہتا ہے مولوی صاحب میں قبر میں تیرے ساتھ جاؤں گا میں قبر میں تیرے ساتھ جاؤں میں قبر میں تیرے جب تیرے یار تیرے سجن تیرے دوست تیرے بھائی تیرے بیلی تیرے بڑے بڑے مارمٹری والے محبت کی قسمیں کھانے والے جو کہتے ہیں لو از دا بلائنڈ فیتھ محبت آنٹی ہوتی تھی میں مر جاتا ہوں میں بچتا نہیں تیرے بغیر اب وہ سارے ایک ایک ہو کے واپس گئے تو مولوی صاحب میں قبر میں ہوں گا جی تو کون سا اس طرح وفادار ساتھی ہے فرمایا میں تیرا نیک عمل ہوں میں تیرا نیک میں تیری نماز میں تیرا روزہ میں تیرا حج میں تیرا زکات میں تیرا صوم میں تیرا ذکر میں تیرا فکر میں تیری سخاوت میں تیری حلاوت اور میں تیری وہ دعائیں وہ التجائیں وہ قربانیاں وہ اثار وہ محبت اور وہ جو مسجدوں کو دیا مدرسوں کو دیا خانقاہوں کو دیا اور وہ جو قبرستان کے لیے دیا غربا کو دیا مساکین کو دیا یتیماں کو دیا بیوہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا آج میں تو تیری قبر میں آ گیا ہوں تو تنہا نہیں ہے بولے تو تنہا کہتے ہیں نا کوئی فقیر آیا نا مسجد میں تو اس نے کہا مجھے روٹی دو تو لوگوں نے کہا ویسے ہی مانگ رہا ہے کسی نے روٹی نہ دی جب مسجد میں مر گیا نا شیخ صاحب فرماتے ہیں تو لوگوں نے کہا اب کیا کریں لاوارے سے انہوں نے کہا کفن لاؤ اچھا سا دفن کا انتظام کریں اور جب دفن کر کے آئے تو صبح وہ کفن مسجد میں پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا سنبھال کے رکھو اپنا کفن سنبھال کے رکھو اپنا کفن میں نے روٹی مانگی دی نہیں تھی اب کفن لے کے آ گیا ہمیں تمہارا کفن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تمہارے کفن کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے اب اجتماعی دعا بھی ہونی ہے انشاءاللہ الحاج محمد جبیر بھٹا صاحب کے والد مرحوم جن میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ اتنی ایجڈ ہو کے اتنی عمر کے ہو کے وہ جب بھی ان کو وہ بات اچھی لگتی میرے رسول پاک کی تو وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کو بلند کرتے تھے اور رفیق بھٹا صاحب کی بہو اور حاجی محمد اسماعیل بزرگ ہیں ہمارے ان کی بیٹی بھی اگلے دن فوت ہوئی تینوں کے لیے نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوئی وآخر دعوانا